إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. حضرات محترم، ان دو آیات میں دو قسم کے لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں. ایک وہ بد نصیب جو اپنا مال خرچ بھی کرتے ہیں لیکن سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اور ایک وہ خوش نصیب ہیں جو خرچ کرتے ہیں انہیں بہت کچھ ملتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بربادی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ 3 جرم اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے. اگر ان جرائم میں سے کوئی شخص ایک جرم بھی کر لے تو اس کا صدقہ، اس کا دیا ہوا مال سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ مالک اہل ایمان کو بڑے پیار سے یہ بات سمجھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضائع کیسے ہوتا ہے؟ پہلا جرم منن، انسان خرچ کر کے جسے دیا ہے اس پہ احسان جتلاتا ہے، اسے ٹیز کرتا ہے. دوسرا جرم ولا اذن، اسے تکلیف دیتا ہے کہ مال بھی دیا اور اسے تان و تشنیع بھی کی. یہ ایسے جرائم ہیں دونوں، احسان جتلانا بھی جرم ہے اور تکلیف ایذا دینا بھی جرم ہے. جب انسان اللہ کے لیے دے رہا ہے تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد کہ تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. اسے مختلف انداز میں اذیت اور تکلیف پہنچانی اور احسان جتلاتے رہنا کہ ساڈے کرو روٹیاں کھاندے نے، ساڈا مال کھا کے سانو اکھاں کٹ دے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور تیسرا جرم کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ شخص بھی بہت بڑا مجرم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 وہ بہترین لوگ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اگر وہ اچھے ہوتے تو وہ سب سے بہترین تھے، لیکن ان کے اندر ایک جرم آ گیا، ایک غلطی آ گئی. ان میں سب سے پہلا عالم دین قاری قرآن ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اسے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا، بولنے کی قوت دی اور خوش الہانی دی، تو کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا رہا. اللہ کہیں گے کذب کا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے، تو بہت زبردست مقرر ہے، بڑا زبردست کاری ہے. ذہن کے اندر صرف یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں. فرشتوں سے اللہ کہیں گے اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دے. دوسرا وہ شخص
جو اپنے مال کو خرچ کرتا تھا، اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا لوگ کہے کہ بڑا سخی آدمی ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا، پکڑو اسے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تیسرا وہ شخص جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا جس نے اپنی گردن کٹا دی، اس سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے قوت و طاقت دی، وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہوا۔ اللہ کہے گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا طاقتور، بڑا جری آدمی تھا، بڑا جیدار تھا۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا۔ العیاذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ مسیح اور دجال کا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ لوگوں نے عرض کیا یہ چھپا ہوا شرک کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص اچھا کام کرتا ہے، پہلے اس کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے اپنی عبادت کو، اپنی معاملات کو طویل کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے کہ لوگ سمجھے بڑا نیک آدمی۔ کہا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت ان تین جرائم سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرنا، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان دینے سے، والاذی، اور تکلیف پہنچانے سے، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان علیہ تراب، ایک پتھر کی چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی کی گرد بڑی جم گئی ہے، یہ شخص اس میں دانے بو دیتا ہے کہ یہاں سے مجھے فصل ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اچانک تیز بارش آتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ساری مٹی صاف ہو گئے، چٹیل پتھر بن جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رہتا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اس نے جتنی محنت کی، دانا بویا، ہل چلایا، جو بھی کیا، اس کی ساری کمائی ضائع ہو گئی۔ جس طرح اس ذمہ دار کی کمائی ضائع ہو جاتی ہے، اس طرح ان میں سے کوئی بھی جرم انسان کرے تو اس کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ایسے انکار کرنے والے، یعنی اللہ نے جس بات سے منع کیا پھر بھی یہ وہی کرتا ہے تو یہ انکار کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خطاؤں سے بچا کے رکھے۔ دوسرا وہ شخص وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس شخص کی مثال جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ، اس کی صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ ابتغاء مرضات اللہ، وہ تلاش کیا کرتا ہے اللہ کی رضامندی کو، کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے دل کو ثابت کرتا ہے اس پہ کہ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دکھانا، میں نے کسی کو احسان نہیں دینا، میں نے، آپ دیکھیں سورۃ دہر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
وہ میرے بندے جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھلایا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ہم نے جو کچھ کھلایا ہے اللہ کے لیے کھلایا ہے، اس لیے اللہ کو یہی بندہ پسند ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، وہ ایک اونچی جگہ پہ، ایک زرخیز زمین پہ بوتا ہے اور اس میں تیز بارش آتی ہے، فآتت اکلها ضعفین، جب بارش آتی ہے تو دگنی فصل ہوتی ہے، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر بارش نہ بھی ہونا تو صرف وہ جو آسمان سے شبنم آتی ہے نا، رات کے اندھیروں میں تھوڑا تھوڑا پانی کے قطرے اس ٹھنڈک کی وجہ سے جو زمین پہ آتے ہیں، وہ شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کو پھر بھی پھل مل جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، نہ میں آپ کے دل کو جانتا ہوں نہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے متعلق اچھے جذبات رکھتے ہیں یا خدا نخواستہ کسی کے متعلق برا تصور رکھتے ہیں، اللہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بید ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ ان دو آیات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ پہلی آیت میں 3 جرائم ہے جو انسان کے صدقات کو ضائع کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے وہ بات بتائی کہ جس کی وجہ سے انسان کے صدقات قبول بھی ہوتے ہیں اور اسے بہترین اجر بھی ملتا ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ ابتغاء مرضات اللہ، انسان خرچ کرے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔